السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کوئی مظلوم نہیں ہے اور بس یوں ہی ٹپے بازی کر رہا ہے، بیٹھا ہے اور کسی کی برائی شروع، کسی کے عیب جو ہے وہ اس کو اچھالنا شروع۔ مفسرین نے اس کے حوالے سے گالی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کسی کو گالی دینا، اور عام طور پر گالی جو دی جاتی ہے وہ کوئی آہستہ سے نہیں دیتا، چلا کر دیتا ہے۔ اور ہم جس معاشرے کے اندر اور جن محلوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں وہاں تو گفتگو کی ابتدا ہی گالی سے ہوتی ہے، اور بڑوں کی بات تو چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچے بسا اوقات اتنی گندی گالیاں بکتے ہیں کہ جیسے کان پھٹ جائے ایسی پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ ان بچوں کو گالی سکھایا کس نے؟ یہ وہی جو اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں، محلوں کے اندر دیکھتے ہیں گالی بکتے ہوئے، تو اسی سے وہ عادت ان کے اندر آ جاتی ہے، اور اتنی گندی اور فحش گالیاں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ ننھے ننھے بچے بھی، خواتین بھی اللہ رحم و کرم فرمائے، وہ تو چند قدم اور آگے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور میں گالی کے حوالے سے بتا دوں، بہت سارے ہمارے کاروباری شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گالی کے بغیر سمجھتا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گالی کیا چیز ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گالی بکتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، گر جاتا ہے اللہ کی نظر سے۔ اپنی زبان کو کبھی بھی گالی سے آلودہ نہ کرو، اور غیبت، عیب جوئی، چغلی، ان سے تم بہت پرہیز کرو، بہت پرہیز کرو۔ تو یہ آیت کریمہ اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ تم پر اگر خدا نخواستہ ظلم ہوا ہے تو جس نے ظلم کیا اس کی بات کسی سے جا کر کہنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ کسی نے تمہارا مال چوری کیا، کسی سے جا کے کہنا یہ چور ہے، ذرا سنبھال کر کے رہنا، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ بھی نہیں کیا اور آپ مظلوم بھی نہیں ہیں اور بیٹھے بیٹھے کسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے کیا ہی پیاری بات فرمائی، ان تبدوا خیرا او تعفوا عن سوء او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اور اگر تم معاف کرو تو بے شک اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے اور اللہ عز و جل قدر کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، کوئی بھی بھلائی کا کام ایسا نہیں جو بندہ کرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کہیں بھی وہ بھلائی کا کام کرے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، مولا ضرور دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور خاص طور پر نیکی کو تو چھپانے کا حکم بھی ہے، گناہ کو بھی چھپاؤ، نیکی کو بھی چھپاؤ۔ لیکن اللہ عز و جل سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ خیر کوئی بھی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہیں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی
چیز چھپی بھی نہیں رہے. صاحب ایک ذرے کے برابر بھی بندے نے نیکی کی نا تو وہ نیکی اس کے سامنے اللہ عز و جل لائے گا، اور بندہ خود قیامت کے دن اپنی نیکی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا اور سوچے گا کہ کاش میں اور نیکی کیا ہوتا. نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا، کسی نے ستایا، کسی نے تکلیف پہنچائی، اور آپ نے اگر اسے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تو پروردگار جل جلالہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اسی لیے کئی آیتیں معافی کے حوالے سے قرآن مقدس میں موجود ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ ہمت والا کام ہے. معاف کرنے والے کو معاف کیا جاتا ہے. جو بندوں کو معاف کرے خدا اسے معاف کر دیتا ہے. خدا اسے معاف کر دیتا ہے. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے. لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ جن صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی ان کے سلسلے میں قرآن نے کہا فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو. بلکہ اور آگے آپ دیکھیں صرف معافی ہی کا حکم نہیں دیا، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو. اور یہیں پر اکتفا نہیں، اور آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی کرو. اب یہاں بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، زندگی پر یاد رکھیے گا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا بھی حکم، مغفرت کی دعا کرنے کا بھی حکم، اور پھر ان سے مشورہ کرنے کا بھی حکم. کن سے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے. لیکن مشورے کے بعد جب کوئی ڈیسیشن لے لیا جاتا ہے تو مشورہ دینے والوں پر بھروسہ نہیں. بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہ مزاج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے اور اس کے بھروسے کی لاج رکھ لیتا ہے. تو دو باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی چیز، تین باتیں. ایک تو یہ ہے کہ بری چیز، بری بات کا اعلان نہیں کرنا چاہیے سوائے مظلوم کے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کوئی بھی آپ کرو، کہیں بھی کرو، چھپ کر کرو یا دکھا کے کرو، اللہ عز و جل ان بھلائیوں کو جانتا ہے اور معافی کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو اللہ، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. کبھی انسان سوچتا ہے میں اور اس کو معاف کروں، یہ مجھے بزدل سمجھے گا. نہیں، جو حضور نے فرما دیا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے بالکل. بھئی آپ دیکھیے نا، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. کسی سیٹ کی اگر آپ حکم عدولی کریں تو منہ دکھانے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ڈریں گے، لیکن صبح سے لے کر رات تک رب کی نافرمانی کرتے ہیں
اور مصیبت آتی تو یا اللہ تو کرم فرما. ارے پوری زندگی اس کی نافرمانی کر کے پھر بھی تو اسی سے مانگ رہا ہے تو جواب ملے گا. اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے کون؟ ہے کون؟ بلکہ خود رب نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں. تو معاف کرنا اللہ کی سنت بھی ہے اور معاف کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے. اب دو آیتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. دوستی کس سے کی جائے اور کس سے نہ کی جائے، ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ. آج تراویح کے اندر آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودی اور نصرانی کو دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ. اب دوستی کی چار قسمیں ہیں: موالات، مواسات، مدارات اور معاملات. کس قسم کا دوست نہ بنایا جائے؟ وہ جو گہری دوستی ہوتی ہے کہ اپنے دوست کی مروت کا کام شروع ہو جائے، اتنی گہری دوستی کہ پھر اس کے دین کے سلسلے میں اپنانے کا جذبہ بھی ہو، اس کے دین کے طریقے کو اپنانے کے اندر بھی کوئی جھجک محسوس نہ ہو. ایسی دوستی سے قرآن نے منع کیا. ایسی گہری دوستی ان لوگوں سے نہ کی جائے. جہاں تک مواسات کا معاملہ ہے، کوئی پریشان ہے یہودی یا نصرانی، آپ مدد کر سکتے ہو. کاروبار کرنا ہے کر سکتے ہو، معاملات ان کے ساتھ کر سکتے ہو، ان کی خاطر مدارت کرنی ہے کر سکتے ہو، لیکن گہرا دوست نہ بنو، اس لیے کہ ان کی دوستی تمہیں ان کے رنگ میں رنگ دے گی. اور آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دوستی نے رنگ میں رنگ دیا کہ اب اگر آپ دنیا کے ان ملکوں کا جائزہ لیں جن ملکوں کے اندر اسلام پر بہت سختی سے عمل ہوتا تھا، لیکن ان کی دوستی نے اتنا آگے ان کو نکال دیا کہ اب وہ ساری چیزیں اپنائی جا رہی ہیں جو کسی طرح سے اسلام کے اندر شامل نہیں ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے دوستی کرو تو اس کا دین دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر ایک مقام پر فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مت کرو مگر غلام رسول سے دوستی کرو. اب اگر کوئی مومن سے دوستی کرتا ہے تو کیا ہوگا، اس کو آگے آج بیان کیا گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. میں اس کو آمنو کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، انما حصر کے لیے آیا. لیکن آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں. تو اب کیسے ایمان والوں سے دوستی کی جائے، اس کو قرآن نے کھولا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. یہاں اقامت صلاۃ کی بات کی گئی اور ایتاء زکوٰۃ کی بات کی گئی. اور اب اگر کسی نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنا لیا تو اب قرآن نے آگے بتا دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کو دوست بنا لیا، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہ غالب آ کر کے رہے گا. یہ غالب آ کر کے رہے گا.
تو ہم جس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں وہ کتاب دوستی کا طریقہ بھی ہمیں بتاتی ہے اور دوستوں کا سلیکشن کا طریقہ بھی ہمیں بتاتی ہے. کتنی عظمت والی کتاب ہے. ابھی نئی ناسا کی تحقیق آئی ہے، کل ہی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے، تو آپ ان کی تحقیق کو دیکھیں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی. سورہ شمس کے بارے میں اس نے تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر آیت کے آخر میں ہا جو ہے اس سے کیا مراد ہے. تو دنیا قرآن کے ایک ایک حرف کی تحقیق کر رہی ہے اور مسلمان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، پڑھنا ہی نہیں جانتا اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، آخری کتاب اور اللہ کی کتاب، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور وہ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس قوم پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے کہ یہ قوم جتنا اس کتاب کو مانتی ہے اتنا اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بالکل نہیں اٹھاتی.